الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سب کے سامنے ہمارے امام اور تمام مسلمانوں کے امام یعنی حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان، ان کا علمی مقام اور ان کا حدیث میں اور فقہ میں مقام، اور علم فقہ میں حضور امام اعظم ابو حنیفہ نے جن کو موجد کہا جاتا ہے علم فقہ کا، ان کے بارے میں ہم اپنے ناقص اور عقل کے مطابق، شان تو ہم نہیں بیان کر سکتے ان کا، لیکن اپنے ناقص عقل اور فہم کے مطابق کما حق بیان نہیں کر سکتے، لیکن کچھ کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ اس عظیم امام اور ہمارے آقا، ہمارے ولی نعمت، لاکھوں کروڑوں اولیاء اغواس اقطاب کے امام، تمام امت کے آئمہ محدثین کے امام، تمام حنابلہ، شافعی، مالکی، تمام کے امام، یعنی امام مالک کے امام، امام شافعی کے امام، امام احمد بن حنبل کے امام، حضور سیدنا امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الامہ، سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم احناف ہیں، ہم حنفی ہیں، اور اس وقت عالم اسلام میں جو مذہب ہے وہ سب سے بڑا ریسرچ آئی ہے موجودہ کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مذہب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا یعنی احناف ہے، اور احناف کی تعداد اس وقت مسلمانوں میں 75% یعنی 75%۔ اس سے ہمارے امام کے مذہب کا اور ان کی شان کا اندازہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مذہب کو کتنا اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں، کہ ہمارے امام کے پیروکار یعنی ان کے مقلد اور جن کی گردنوں میں امام کی تقلید کا توق ہے، وہ اس وقت 75% ہیں مسلمانوں میں۔ باقی شافعی، حنبلی، مالکی، تین بڑے امام تین مذہبوں کے، ان کے پیروکار صرف 25% ہیں۔ اسے ہمارے امام کی شان کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے۔ اچھا، مختصر آپ کی سیرت طیبہ کے بارے میں بتائیں کہ حضور امام اعظم ابو حنیفہ کون تھے، کہاں انہوں نے پڑھا، حدیث کہاں سے پڑھی، فقہ کہاں سے پڑھا، اصول کہاں سے پڑھا، تفسیر کہاں سے پڑھی، تابعی تھے، تبع تابعی تھے، یا کیسے ان کی کرامات، ان کی عبادت، ان کی زہد، ان کا تقوی، ان کا رکوع، ان کا سجود، ان کا قیام، ان کا قعود، ان کی دینی ملی خدمات، اس پر تھوڑی ہم روشنی ڈالیں گے۔ پھر آخر میں موجودہ ہمارے جو علماء ہیں جو اپنے آپ کو احناف کہلواتے ہیں، ان کو تھوڑا بہت یاد دہانی کرائیں گے کہ وہ اپنے امام کو بھول گئے ہیں۔ آج کل انہوں نے چھوٹے چھوٹے مورچے بنا لیے ہیں احناف نے، کوئی اتنے چھوٹے مورچے میں بیٹھا ہوا ہے اور ادھر سے دفاع کر رہا ہے دین کا، کوئی اتنے چھوٹے مورچے میں بیٹھا ہے، کوئی تھوڑے اور بڑے مورچے میں بیٹھا ہے، لیکن سواد اعظم کے جو امام ہیں ان کے مورچے کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ کبھی کسی مولوی کی زبان سے آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر نہیں سنا ہوگا۔ اچھا، مجھے یہ بات بتائیں مولانا حضرات، آپ لوگ جو بڑے بڑے جبے پہن کر فیس بک پر تشریف فرما ہوتے ہیں کہ ہم حنفی، کبھی آپ نے اپنے نام کے ساتھ حنفی لکھا؟ نقشبندی آپ لکھتے ہو، رضوی لکھتے ہو، قادری لکھتے ہو، چشتی لکھتے ہو، سہروردی لکھتے ہو، پیروکار تو آپ امام اعظم کے ہو، حنفی کیوں؟ حنفی لکھتے ہوئے آپ کو کیا آر محسوس ہوتا ہے؟ عام فی زمانہ رائج جو اختلافات ہیں دیوبندی بریلوی کے، اور دیوبند اور بریلوی یہ مذہب نہیں ہے، یہ دو مدرسے ہیں، یہ بات ذہن نشین کرنا ہے۔ کسی سے ہمیں ڈر خوف نہیں ہے، نہ کسی مولوی کی فتویٰ کا، نہ کسی کا۔ دیوبند اور بریلوی یہ موجودہ زمانے کے 1925 کے مدرسے، مذہب نہیں ہے یہ۔ لیکن مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے جب اختلاف ہوئے دیوبندیوں سے، دارالعلوم دیوبند انگریزوں نے قائم کیا۔ اس نے قائم کیا، یہ نیو بارن مذہب ہے، بیبی، اس کو بیبی ریلیجن آپ کہیں، بیبی اس کو کہیں، یہ نیو بارن ہے دیوبند۔ بریلوی جس کو اس زمانے میں بریلوی کہا جاتا ہے، یہ وہی پرانا اہل سنت ہے جسے سواد اعظم کہا جاتا ہے، جو سلف صالحین، اولیاء کاملین اور ما انا علیہ واصحابی جیسے سرکار کا فرمان ہے، وہ ہے۔ وہ اس زمانے میں ان کو بریلوی کہا جاتا ہے۔
تو اس میں پھر یہ ہے کہ لازمی طور پر نہیں ہے تو جو اپنے نام کے ساتھ بریلوی یا رضوی لکھے وہ سنی ہے، اور جو اپنے نام کے ساتھ نقش بندی لکھے، قادری لکھے، محمدی لکھے، حنفی لکھے، وہ وہابی ہے۔ آج کل آپ لوگ اس پر بھی فتویٰ جھاڑ دیتے ہو جو اپنے نام کے ساتھ رضوی اور بریلوی نہیں لکھتا، کیونکہ آپ نے تو دین کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے نا۔ اب خدا کا اختیارات، کسی کو مسلمان کرنا، کسی کو کافر کرنا، کسی کو معاف کرنا، کسی کو چھوڑنا، آج کل وہ ہم سب نے اپنی جیبوں میں رکھے ہوئے فتوائیں پرنٹ کی ہوئی ہیں جیبوں میں۔ جو ہمیں نہیں مانتا، ہماری بات نہیں مانتا، ہمیں فالو نہیں کرتا، یہ ہمارا جو اپنے آپ کو ہم نے علم کے بڑے بڑے پیشوا سمجھتے ہیں، تو ہم اپنے اسلاف کی تعلیمات کو ہم نے بلا دیا ہے، اور ہم وہ فتویٰ ہمارے چسپاں ہوتے ہیں۔ یہ فتویٰ مولوی پر کیوں نہیں آتا؟ جب مولوی دین کی خلاف ورزی کرتا ہے، کوئی پیر دین کی خلاف ورزی کرتا ہے شریعت کی، مولوی اور پیر پر فتویٰ نہیں آتا۔ مسکین کوئی اگر اسے کوئی خطا ہو جائے، اس پر ہم کفر کی فتویٰ فوراً، اس پر اس کی بیوی حرام، اس کا نکاح حرام، اس کی بیعت ختم، یہ وہ فلاں۔ باقی مولوی اور پیر آزاد فیل مست ہو کر گھوم رہے ہیں، جو کریں۔ شریعت مولوی اور پیر کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی پیر ہمارے لیے حجت نہیں ہے اس زمانے کا۔ ہاں اسلاف ہمارے لیے حجت ہیں، مانتے ہیں، لیکن معاملات شریعت میں اسلاف بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اولیاء کاملین۔ جیسے حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کشف کے بارے میں، کشف کے بعد غور سے سنو مولوی حضرات، مکتوبات شریف پڑھو، چاہے کسی بھی سلسلے کو، ہمارے پاس تو چاروں سلاسل کے ہم غلام ہیں، ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات غور سے پڑھو۔ اکابر 1000 سال کے مجدد کی بات میں آپ کو، حضرت مجدد نے اتنی بڑی بات لکھی، آپ نے فرمایا جو کشف شریعت مطہرہ کے خلاف ہوا، چاہے وہ کشف بایزید بستامی کا ہو، چاہے وہ کشف جنید بغدادی سید الطائفہ کا ہو، ہمارے لیے وہ کشف قابل قبول نہیں ہے، مقدم شریعت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ اتنی بات کر سکتے ہیں؟ کوئی آج کل کا مولوی پیر بھلے غوث قطب ہو، مجدد ہو، کر سکتا ہے؟ اس کو ہے اتنا عقل ادراک، اتنا فہم جو سلطان العارفین حضرت بایزید کے بارے میں لب کشائی کر سکے، سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی کے بارے میں لب کشائی؟ تو حجت شریعت ہے، حضرت مجدد پاک نے لکھا رضی اللہ۔ تو ایسے تو بہرحال باتیں تو کرنی ہیں، آپ کو اچھی نہیں لگیں گی، لیکن بہرحال دل میں تکلیف ہے، اس لیے آپ کو عرض کر رہے ہیں۔ تو جس کو سمجھ آ گئی، اس کو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کو ہدایت ہوگی، اور وہ جب پڑھے گا اپنے اکابر کو، ان کی حالات کو، ان کی تعلیمات کو، اپنے اسلاف کو، بالخصوص حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو، اور ائمہ تصوف جو ہمارے 4 ہیں، حضور سیدنا غوث الاعظم سیدنا و مرشدنا حضرت عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہم، حضور سیدنا و مرشدنا حضرت امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ عنہ، کیونکہ اس وقت نقش بندی مجددی سلسلہ ہے، وہی امام ہے قیامت تک 1000 سال کے۔ پہلے نقش بندی تھا تو شاہ نقش بند تھے، آج کل امام سلسلہ نقش بندیہ کے عالم اسلام میں، آپ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے نا، ویسے نقش بندی سلسلہ بھی پورے عالم اسلام میں رائج ہے، چپے چپے پر۔ یہ رپورٹ ہے پرنٹ کی ہوئی کتابوں کی، تو اس کے میں آپ کو بعد میں حوالے دوں گا کہ نقش بندی سلسلہ پورے عالم اسلام میں کیسے کیسے رائج ہے، اور یورپ میں، امریکہ میں، دنیا کا کوئی حصہ نہیں ہے، حتیٰ کہ جزائر جو ویسٹ انڈیز کے جو جزائر ہیں، ویسٹ انڈیز جو کالوں کا ملک ہے، اس ویسٹ انڈیز میں بھی 60 نقش بندی خانقاہیں، 60 کافروں کا ملک، 60 نقش بندی خانقاہیں، حضرت مجدد کا فیضان وہاں پر ہے، اور وہ فیضان شیخ ناظم کبانی، ہمارے نقش بندی ایک صوفی تھے، بزرگ تھے، ان کا تعلق شام سے تھا اور سوریا سے تھا، تو وہ شیخ ناظم کبانی بڑے ولی تھے، انہوں نے یورپ میں، امریکہ میں اور پورے دنیا میں، ویسٹ انڈیز، ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو، ویسٹ انڈیز، وہاں پر انہوں نے نقش بندی سلسلہ پہنچایا۔ اور اس سے پہلے ہمارے اسلاف نے، حضور سیدنا امام محمد معصوم قرۃ الوثقیٰ رضی اللہ عنہ کے خلفاء نے پوری دنیا میں پھیلا دیا تھا، ان جزائر میں بھی پھیلا دیا تھا، لیکن موجودہ زمانے کی بھی بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال تو اب تو آگے دوسری طرف، اب موضوع کی طرف آتے ہیں۔ حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، جیسے آپ کی مستند زبان جنہوں نے لکھی ہے، ہماری نظر سے جو گزری ہیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی تھے رضی اللہ عنہ، لیکن آپ نے بہت بہترین کتاب اور بڑی محبت سے حضرت امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت پر لکھی ہے۔ اس زمانے میں، موجودہ زمانے میں، حضرت شاہ ابو الحسن زید فاروقی نقش بندی رضی اللہ تعالی مجددی، جو خانقاہ مظہریہ دہلی کے سجاد نشین ہمارے بزرگوں میں ہیں، فاروقی، انہوں نے لکھی 800 پیجز پر اردو میں۔
مولانا جمیل احمد شرقپوری نقشبندی مجددی، انہوں نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات لکھی، اور بھی کافی لکھی گئی، لیکن ضخیم کتابیں اردو میں یہ 2 ہیں، عربی میں فارسی میں تو بہت ہیں۔ ایک حضرت خواجہ مولانا ابو الحسن زید فاروقی سوانح بے بہائے امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے، وہ میرے پاس موجود ہے، دہلی کی ان کے بھتیجے نے مجھے دی ہے تحفے میں۔ تو وہ بہت بڑے فاضل تھے جامعہ ازہر کے، اور پورے ہندوستان کے، پاکستان کے علماء ان کے مرید اور شاگرد، اور ان کا آستانہ سب سے بڑا دہلی میں نقشبندی آستانہ حضرت مرزا مظہر جان جانا، حضرت شاہ غلام علی، شاہ احمد سعید، شاہ ابو سعید، ان کے سجادہ تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم۔ تو وہ پڑھیں یا پرانی کتابیں پڑھیں یا محدثین کی کتابیں پڑھیں جنہوں نے حضرت امام اعظم پر، تو وہ شافعی ہوں، حنبلی ہوں، مالکی ہوں، لیکن جو انہوں نے لکھا تو وہ تو سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں پیدا ہوئے، کوفہ، اور کوفہ اس زمانے میں عراق کا شہر تھا۔ اس شہر کو ہمارے دادا حضور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آباد فرمایا، کوفہ کو بنوایا، کوفے کی پکی گلیاں بنوائی، کوفے کی پکی سڑکیں بنائی، اور کوفے کو آپ نے کوفہ بنایا۔ پھر آپ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک بہت مشہور صحابی اور اس امت کے سب سے بڑے عالم اور جو علم فقہ کے بانی ہیں، حضور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مقرر فرمایا کوفہ میں، اور آپ نے فرمایا وہاں جا کر اپنا درس لگاؤ، اپنا حلقہ لگاؤ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابن مسعود وہ ہستی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اٹھاتے تھے، اور کبھی کبھی وضو کی خدمات۔ وہ عبداللہ بن مسعود، وہ میں آپ کو بتاؤں رضی اللہ، وہ ہستی ہیں جب حضور مکہ میں تھے تو یہ بکریاں چراتے تھے، ان پڑھ، بالکل جربا ان پڑھ ہوتا ہے، لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑ گئی اور حضور کی غلامی میں آ گیا۔ آج سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا کیا مقام ہے، حضور فرماتے ہیں علم فقہ سیکھنا ہو ابن مسعود سے، حضور خود فرماتے اپنی زبان سے اگر علم فقہ کسی نے سیکھنا ہے تو میرے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سیکھو۔ یہ امام اعظم کے استادوں کے استاد ہیں، اور تمام ائمہ فقہ کے استادوں، محدثین کے استادوں کے استاد ہیں۔ ان کو حضرت عمر نے مقرر کیا اور یہ کوفہ تشریف لائے، انہوں نے اپنا درس کوفہ میں قائم کیا۔ ان کے درس کا اتنا غلغلہ ہوا، اتنا شعلہ ہوا، شہرہ ہوا، پوری دنیا سے متلاشیان علم، متلاشیان حقیقت اور شریعت، وہ حضرت ابن مسعود کی درس کی طرح انہوں نے رخ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو درس کا غلغلہ ہوا، شور ہوا۔ پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا، واصل باللہ ہوئے۔ ان کے وصال کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس درس کو جس ہستی نے رونق بخشی، وہ حضرت امام ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ، تابعی کبیر، امام ابراہیم نخعی تابعی کبیر تھے، کوفہ کے تھے، بہت بڑے تابعی مشہور۔ امام ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت امام ابراہیم نخعی کے شاگرد جو اس مسند پر بیٹھے، ان کا نام تھا حضرت امام علقمہ۔ امام علقمہ بہت مشہور تابعی جنہوں نے سینکڑوں صحابہ کی زیارت کی۔ امام علقمہ رضی اللہ عنہ کے بعد اس مسند پر بیٹھے امام حماد رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ ہیں۔ ایک امام حماد آپ کے بیٹے ہیں، آپ نے استاد کی محبت میں بیٹے کا نام بھی حماد رکھا، تو یہ امام حماد تابعی رضی اللہ تعالیٰ، یہ 3 تابعین ہو گئے، ایک صحابی کے بعد 3 تابعین، تینوں درس پر بیٹھے۔ پھر اس مسند درس پر، اس مسند امام سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے درس پر ہمارے امام، ہمارے آقا، ہمارے ولی نعمت، ہمارے دونوں جہانوں کے وسیلے حضور سیدنا امام اعظم، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے اس مسند کو ایسی زینت بخشی کہ پوری دنیا سے متلاشیان علم آپ کے حضور میں آنے لگے۔ اور آپ کیسے آپ آئے علم کی طرف، یہ بھی بات غور سے سنے، جو طالبان علم ہیں ان کے لیے بتاتا ہوں، جو طالبان شریعت اور طریقت اور حقیقت مند، امام اعظم کیسے اس طرف آئے۔ امام اعظم کپڑے کے تاجر تھے، اور ریشمی کپڑے کی بہت بڑا آپ کا کوفے میں کاروبار تھا، اس طرف دھیان نہیں تھا، لیکن ان کے لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات حدیث میں موجود تھی۔
امام اعظم ابو حنیفہ، مشہور ایک بشارت ہے حضور کی جو بہت سے محدثین نے روایت کی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور حضور کے مشہور صحابی حضرت سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کی بارگاہ میں تشریف، جو ہمارے نقش بندیوں کے مرشد حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بعد جن کو بڑی عمر اللہ تعالیٰ نے عطا کی. حضور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تشریف، آپ نے فرمایا، آپ کا مشہور ارشاد حضرت سلمان فارسی کی طرف منہ کا چہرہ انور کر کے آپ نے فرمایا، اگر علم ثریا کی بلندیوں کی بلندی پر ہوگا تو اس کے قبیلے سے، اس کی قوم سے، فارسی نسل ایک شخص علم کو ثریا سے بھی اتار لے گا. اس ثریا مطلب تاروں سے بھی اوپر ہوگا، تاروں پر بھی علم کی کوئی بات ہوگی نا. تو صحابہ نے عرض کیا، حضور یہ سلمان فارسی، یہ آتش پرست تھا، یہ آپ کا غلام ہوا، یہ مسلمان ہوا، آپ کی طلب میں آیا، اس کی نسل سے پھر کون سا ایک بندہ؟ پھر آپ نے فرمایا اس کا نام نعمان بن ثابت ہوگا، اسے ابو حنیفہ کہا جائے گا. یہاں تک سرکار نے بتا دیا. ایک یہ مشہور روایت جس کو تمام محدثین نے اس روایت کو کوٹ کیا ہے جو آپ کے سامنے آیا، اور یہ مشہور روایت حدیث تمام کتابوں میں موجود ہے. یہ ایک مشہور، باقی کئی ہیں روایتیں. تو بہرحال تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے دادا جو مسلمان ہوئے وہ آپ کے دادا تھے. پہلے آپ بھی فارسی نسل تھے، پہلے نہ کوئی سید تھے نہ کوئی بڑے خاندان کے تھے، بس وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. تو بہرحال آپ کے دادا مسلمان ہوئے کس کے ہاتھ پر؟ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر آپ کے دادا مسلمان ہوئے. اور آپ نے ان کے دادا کو فرمایا، مسلمان کیا. پھر آپ نے فرمایا تیری پشت میں ایک ایسے عالم کے نور کو دیکھ رہا ہوں تیری پیشانی پشت میں جو تمام مسلمانوں کا امام ہوگا. حضرت علی نے، کس نے؟ شہنشاہ ولایت حضرت علی، مولا مشکل کشا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. پھر آپ نے فرمایا اس کا نام نعمان ہوگا، اسے ابو حنیفہ کہا جائے گا. جیسے سرکار نے فرمایا ویسے حضرت مولا مشکل کشا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو آپ کے دادا تو ایسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آئے. تو ایک مرتبہ آتا ہے روایت میں اس بات کو حضرت امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ جو صوفیاء کے بھی امام ہیں، تابعین کے، اس کے شریعت کے بھی امام ہیں، طریقت کے امام عبداللہ بن مبارک آپ نے نام سنا ہوگا، وہ تابعین میں سے اور امام اعظم کے شاگرد، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، آپ کے درس میں بیٹھنے والے. امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 16 سال. انہوں نے لکھا ہے اس طرف، خیر صحابہ کی تو زیارت آپ کو ہوئی، انہیں 16 سال سے پہلے کی عمر میں آپ کو 7 صحابہ کے بارے میں مستند روایت ہے. امام اعظم کو 7 صحابہ کی زیارت ہوئی اور 7 سے آپ نے حدیث کی روایت کی. آپ کی ولادت مستند میں آتے 80 ہجری میں ہوئی. 80 ہجری میں اس زمانے میں کافی صحابہ حیات تھے اور ایک صحابیہ تھی. تو اس میں 8 یا 7 روات نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ان صحابہ سے باقاعدہ حدیث روایت کی، اور جس میں سیدنا حضرت انس بن مالک، وہ تو مشہور تھے، وہ کوفے میں رہتے تھے، بڑی عمر تھی ان کی، رسول اللہ کے خادم، ان سے امام اعظم نے حدیث روایت کی. پھر مکہ تشریف لے کے گئے، بیت اللہ میں وہاں وہ صحابی کا درس لگا تھا، وہاں اپنے حدیث ان سے سنی. پھر آپ شام تشریف لے کے گئے دمشق، وہاں ایک صحابی تھے، وہ تفصیل میں نہیں پڑھتے، ناموں کی تفصیل میں نہیں پڑھتے، لیکن مستند ہے کہ 8 صحابہ سے آپ نے روایت کی، حدیث کی، اور وہ حدیثیں بھی موجود ہیں اور ان کی آپ نے زیارت کی. اس لیے آپ تابعین میں آتے ہیں، الحمدللہ تابعین میں آتے ہیں اور بہت بڑے تابعین میں آپ آتے ہیں. تو اس کے بعد آپ نے وہ لکھتے ہیں کہ آپ جب 16 سال کی عمر ایک مرتبہ کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے اور آپ کے استاد حضرت امام حماد رضی اللہ تعالیٰ وہ درس دے رہے تھے اپنی مسند. امام حماد کی نظر آپ پر پڑی. امام حماد نے جب دیکھا اس نوجوان کو تو وہ ربانی عالم تھے اور آج کل کے مولویوں اور پیروں جیسے نہیں تھے، وہ تو ربانی عالم تھے. ربانی عالم کو تو ظاہر اور باطن دونوں کے، پھر تو وہ تابعی تھے، وہ علوم کے سرچشمے، ان کی تو کشفی نگاہ، ان کی نگاہیں تو لوح محفوظ پر ہوتی ہیں ربانی علماء کی. تو جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا ربانیین تعلمون الکتاب وتدرسون، وہ یہ ایسے علماء ہیں. تو ان کی نظر جب پڑی تو آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا. آپ نے فرمایا نوجوان کیا کام کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا حضور میں تو کپڑے کا تاجر ہوں، ہماری کپڑے کی دکان ہے اور میں اپنی کاروبار پر جا رہا ہوں. آپ ہنسے. آپ نے فرمایا نوجوان کپڑے کا کام بھلے کرو،
کچھ ہمارے درس میں آ کر بیٹھا کرو, کچھ ہماری صحبت میں آ کر بیٹھا کرو. آپ کو تو پتا تھا یہ بہت بڑی ہستی ہیں, کیونکہ بہرحال تو ایسے امام اعظم کی امام حماد سے محبت ہوئی اور آپ کے درس میں آنا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے شروع کیا. اور جب شروع کیا تو ظاہر ہے وہ امام حماد کی صحبت تھی. امام حماد کی صحبت کی ایک ہی نگاہ سے, کیونکہ پہلے جو استاد تھے وہ علم پڑھاتے تھے اور نظر سے پلاتے بھی تھے, لیکن ظاہری علم پڑھاتے تھے اور باطنی اس کی تمام منزلیں کرا کر تزکیہ نفس کرتے تھے. آج کل نہیں, آج کل ایسے لوگ ہیں اللہ کے ولی عالم ہیں جو ظاہری باطنی دونوں مقامات پر فائز ہیں, لیکن اکثر و بیشتر آج کل قحط الرجال ہے اور یہ چیز نہیں. ظاہری علم پڑھا دیتے ہیں لیکن باطنی علوم کے لیے پھر صوفیاء یا اولیاء کاملین یا وہ مشائخ جو صاحب شریعت و طریقت, ان کے پاس ہمیں جانا پڑتا ہے, ان کی غلامی اختیار کرنا پڑتا ہے. پہلے ایسے علماء تھے مدرسوں میں جو دونوں علوم کے جامع ہوتے تھے اور دونوں اولیاء بھی ان کے پاس آتے تھے اور علماء بھی ان کے پاس آ کر دونوں چیزیں لیتے تھے, شریعت اور طریقت کے علوم اور معارف. تو پھر آپ تشریف لائے, درس میں بیٹھنا ہم نے شروع کیا, اور ایسے کرتے کرتے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام اجتہاد پر فائز کیا. آپ مجتہد ہیں, سیدنا امام اعظم ایک بہت بڑے مذہب ہیں, اس مقام پر فائز کیا کہ آپ اس مقام کے رئیس ہو گئے اور مسند نشین ہو گئے اپنے استاد امام حماد کے مقام کے. وہ پھر وہ مقام پر پہنچے کہ امام حماد بھی آپ پر رشک کرتے تھے, اور رشک اتنا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے فرماتے مجھ سے مت پوچھو مسئلہ, نعمان بن ثابت سے پوچھو. تو آپ کے استاد آپ کی زندگی میں, آپ کی نوجوانی تھی ابھی, اور ان کے استاد امام ابراہیم نخعی بھی حیات ہے, وہ بھی ان کی طرف کہتے فتویٰ ان سے لو, مسئلہ اس سے پوچھو اپنے شاگرد, نوجوان شاگرد. یہ آپ کا مقام علمی, یہ آپ کا مرتبہ, اور لکھا ہے آپ کی سوانح حیات والوں نے کہ آپ کا درس کیسے ہوتا تھا. فرماتے تھے درس آپ کا حلقہ یہ ہوتا تھا کہ اس حلقہ درس میں 50,000 علماء شریک روزانہ, 50,000 علماء, جس میں یہ آتا ہے کہ 30,000 فقیہ, 20,000 محدثین اور بہت بڑے بڑے عالم جو پورے عالم اسلام سے بہت بڑے بڑے عالم وہ آپ کے درس میں شریک ہوتے. علماء اور محدثین 50,000 جس کے حلقے میں شامل ہوں درس میں. باقی طالب علم تو کتنے ہوں گے اس کا تو کوئی شمار کرتا ہے. مطلب مبتدی کہتا ہوں, متوسط کہتا ہوں, یہ تو منتہی علوم میں, تمام علوم شریعہ میں منتہی 50,000 علماء اور محدثین اور جو تابعین اور تبع تابعین میں سے وہ آپ کے حلقے میں آتے تھے. آپ کا شان یہ ہے کہ آپ کے حلقے میں علماء تو آتے تھے, ائمہ تو آتے تھے, لیکن آپ کے حلقے میں اس زمانے کے تابعین کے جو سب سے بڑے بڑے اولیاء تھے وہ بھی آپ کے شاگرد تھے, جس میں آپ چند کے آپ کو نام بتاؤں. امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ, یہ صوفیاء کے بھی امام ہیں اور ائمہ علماء کے بھی, یہ آپ کے ادنا شاگرد, آپ کے ادنا شاگرد, ادنا غلام. حضرت اس امت کے بہت بڑے ولی اور بہت بڑی ہستی جن کو اللہ تعالیٰ نے توبۃ النصوحہ عطا کی, پہلے ڈاکو تھے, حضرت امام فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ, وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ادنا شاگرد. امام داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ, امام داؤد طائی آپ کے شاگرد تھے, مشہور محدث تھے, مشہور محدث. امام داؤد طائی بہت مشہور محدث ہیں, لیکن صوفیاء کے بھی امام داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ کے ادنا شاگرد. یہ اولیاء کے میں بات کر, بڑے بڑے اکابر اولیاء اور بھی بہت بڑے بڑے اولیاء, اختصار کے ساتھ یہ آپ کو 2-3 نام بڑے بڑے بتاتا ہوں, اور بھی بڑے بڑے اولیاء جو امام تھے, طریقت کے مجتہد تھے, طریقت کے مجدد تھے, وہ بھی آپ کے درس میں آپ کے ادنا شاگرد, آپ کے سامنے دوزانو ہو کر ادنا شاگرد اور ادنا خوشچین بن کر آپ سے علوم کا اور معارف کا آپ سے درس لیتے تھے. یہ آپ کا درس کا مقام تھا, مرتبہ تھا. اور شان یہ تھی کہ جب درس میں بیٹھتے تھے تو وقت کا بادشاہ خلیفہ جو اس زمانے وہ تھا عباسی خلیفہ, وہ بھی آ جائے آپ اس کے لیے اٹھتے نہیں تھے. جب درس ختم ہوتا تھا پھر کسی کے لیے اٹھتے یا کسی کو ہاتھ دیتے, لیکن دوران درس اگر خلیفۃ المسلمین بھی آ جاتا امام اعظم, اس کے لیے نہیں اٹھتے. لیکن آپ کی اہل بیت سے محبت اتنی تھی, آل رسول سے, اور اتنی شدت کی آپ کی محبت تھی, جس محبت کی وجہ سے آپ کو عباسی خلیفہ منون نے آپ کو شہید کروایا زہر دے کر. اسی محبت اہل بیت کی وجہ سے ہمارے امام کو انہوں نے شہید کرا.
وہ کتنی محبت تھی. ایک واقعہ مشہور آتا ہے, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اپنے حلقے درس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ شاگرد امام ابو یوسف, امام ظفر, امام شیبانی, آپ کے 3 مشہور شاگرد جنہیں صاحبین کہا جاتا ہے, تینوں بڑے محدث, بڑے فقیہ, تینوں, جن سے امام بخاری ان کے اس شاگردوں کے شاگرد ہیں. امام بخاری کو حدیث ان کے شاگردوں سے ملی. تینوں امام ظفر, امام شیبانی اور امام ابو یوسف. تو یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد درس میں بیٹھے ہوئے تھے اور دوران درس آپ کسی شخص کی تعظیم کے لیے ہم نے دیکھا کہ 60 مرتبہ اٹھے اپنے درس سے, 60 مرتبہ اٹھے, اور ہماری توجہ اپنے امام کے چہرے مبارک پر تھی, اور ہزاروں کا درس تھا, اور آپ ہاتھ باندھ کر ایسے ادب میں کھڑے ہو گئے, گردن جھکا کر. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا یہ تو خلاف معمول تھا, دوران درس بادشاہ کے لیے نہیں اٹھتے, خلیفہ کے لیے نہیں اٹھتے, یہ تو مجلس میں آنے والا تو کوئی بھی نہیں تھا, کوئی مجلس میں داخل نہیں ہوا درس میں, تو کس کی تعظیم کے لیے ہمارے امام 60 مرتبہ اٹھے. وہ اٹھے بھی کیسے؟ پورے سروقت اٹھے اور اپنے دونوں ہاتھ ایسے باندھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے, گردن نیچی کر کے. درس ختم ہوا, درس کا اختتام ہوا. امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا ہمارے امام نے, ہمیں کہا حضور ہمارے آقا ہمیں فرمائیے کہ کیسے آپ آج نے خلاف معمول یہ بات ہم نے دیکھی, یہ کیسے؟ تو ہمارے امام نے فرمایا, آپ نے فرمایا میں درس آپ کو دے رہا تھا, آپ کی توجہ میرے چہرے پر تھی, میری توجہ گلی کی طرف تھی, اس طرف تھی. میں نے دیکھا کہ ایک اہل بیت کا شہزادہ, چھوٹا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان میں, خانوادے میں سے, جس کی عمر 6 یا 7 سال, بچہ, معصوم بچہ, وہ کھیل رہا تھا, اور کھیلتے کھیلتے اس کو مجھ سے محبت تھی یا مجھ سے ملنا چاہتا تھا, وہ میری طرف آیا ملنے کے لیے. میں اس کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑا ہوا, میں نے کہا آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. دیکھیں مقام, دیکھیں آپ امام تھے, پورے مسلمانوں کے امام تھے, تابعی تھے. ایک معصوم اہل بیت کے شہزادہ جس کی عمر 6 سال, اس کے لیے اتنا امام اپنا سارا پروٹوکول چھوڑ کر اور اٹھ کر کھڑا ہو جائے, اور وہ درس میں ابھی آتا بھی نہیں, اور اس ہاتھ باندھ کر. فرماتے وہ بچہ تھا, وہ میرے قریب آنا چاہتا تھا, لیکن اس کو پھر وہ کھیل یاد آ گئی, اس کو اپنی وہ چیزیں یاد آ گئی, وہ بچہ پھر بھاگ جائے, بچوں میں کھیلے. اسے وہ 60 مرتبہ میری طرف بڑھا, اور میں اس کے لیے کھڑا ہوا. وہ کس لیے کہ وہ آل رسول تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھا. یہ آپ کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے. جو لوگ شیعہ اور روافظ, جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کی اور تابعین کی اور ائمہ کی اہل بیت سے محبت نہیں تھی, وہ جھوٹ اور بکواس کرتے ہیں, وہ ان کی باتیں ساری جھوٹ ہیں. وہ اس واقعے کو پڑھیں. امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہستی ہیں جن کو ابو جعفر منصور نے اس جرم میں شہید کروایا کہ انہوں نے امام محمد نفس زکیہ, جس نے خروج کیا مدینے سے, جو حضرت امام حسین کے پوتے, ان کی مالی مدد کی اور ان کو مجاہدین کے لشکر دیے, جس میں پھر منصور نے قضا کا ایک بہانہ بنایا اور امام اعظم کو عرض کیا کہ آپ قضا کا منصب قبول کریں, یعنی قاضی القضاء بنے عالم اسلام کے. اس کا بہانہ بنا کر منصور نے 2-3 اور علماء کو بلایا, پھر امام اعظم کو بلا کر اس نے زندان میں قید کیا. پھر امام اعظم کو زہر دے کر انہوں نے منصور عباسی نے شہید کروایا. وہ جرم اور کوئی نہیں تھا, قضا کا بہانہ تھا, صرف اہل بیت کی محبت کی وجہ سے. اور امام محمد نفس زکیہ جس نے خروج کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کے حضرت عبداللہ شاہ غازی ہمارے کراچی میں ہیں, وہ ان کے پوتے ہیں, حضرت امام محمد نفس زکیہ کے. یہ بھی تابعی ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی کرفٹن والے رضی اللہ تعالیٰ. تو ایسے اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے اور تمام ائمہ کی. میں آپ کو یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ, ان کو اہل بیت سے اتنی محبت تھی, اتنا اہل بیت کی محبت میں وہ ڈوبے ہوئے تھے. آل رسول محبت میں کہتا ہوں, اہل بیت وہ ہیں جو صحیح العقیدہ ہیں, شیعہ نہ ہو, وہابی دیوبندی نہ ہو, صحیح العقیدہ نبی کریم کی اولاد, اس کو ہم اہل بیت رسول, آل رسول جو ہیں وہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو شیعہ نہیں ہو سکتی نا, صحیح النسب سید. ہمارا تو یہ ایمان اور یقین ہے, وہ نہ شیعہ ہوگا, نہ دیوبندی ہوگا, نہ وہابی. ٹھیک ہے, اس میں پھر اور نسب آ جاتے ہوں گے, پھر وہ ہو جاتا ہوگا, لیکن میرے خیال سے, ہمارے ناقص خیال کے جو ہم نے پڑھا ہے کہ صحیح النسب سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نجیب الطرفین, وہ کبھی بھی رافضی نہیں ہوگا, کبھی بھی وہابی نہیں ہوگا. تو بہرحال ایسے جو ہے وہ آپ نے وہ کیا. اور امام شافعی کے اشعار مشہور, امام شافعی فرماتے ہیں محبت اہل بیت میں
اور محبت اہل بیت کے غلبے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آل رسول کی اور آل نبی کی محبت کو اگر شیعت کہا جاتا ہے یا رفض کہا جاتا ہے تو مجھ سے بڑا دنیا میں کوئی رافض نہیں. آپ کے اشعار ہیں عربی میں کافی اشعار, یا راکبا کف بالمحسب بالمنا, یہ آپ کا ایک مشہور شعر ہے کہ تو آپ فرماتے ہیں جو منا کی طرف جو جاتا ہے تو اونٹ پر جاتا ہے, اے سوار تو منا کی طرف جاتا, تجھے میں بتا دیتا ہوں کہ آل رسول کی محبت اگر رفض ہے اگر شیعت ہے تو سن لے, شافعی سے بڑا دنیا میں کوئی شیعہ. دیکھیے کتنی بڑی محبت امام شافعی کی. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو انہی عباسی خلفاء میں ایک نے وہ قرآن کا موضوع آ گیا تھا جس پر اختلاف ہوا, انہوں نے شہید کروایا. امام اعظم کو تکلیفیں دی, ان کو کوڑے لگاتے تھے. امام اعظم کے احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے جب روزانہ انہیں کوڑے عباسی خلیفہ لگاتا تھا وہ پتہ ہے کیا دعا کرتے تھے, بد دعا نہیں کرتے اس پہ, کہتے یا اللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد ہے, میں نے اسے معاف کیا, یہ اہل بیت ہے, مجھے جو اس نے تکلیف دی میں نے اسے معاف کیا, میں نے اسے بخش کیا. یہ ان کی محبت تھی ائمہ کی. چاروں ائمہ جو مذہبوں کے ان کی آل رسول سے اور آل نبی سے اتنی محبت تھی. امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ مدینے کے مشہور فقی, مشہور عاشق رسول, جن کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ بھی صحبت کے لیے گئے. امام مالک فرماتے ہیں میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کا شعرا سنا, پھر میں نے کہا حج پر تشریف لاتے ہیں, 50 حج امام اعظم نے پیدل کیے کوفہ سے مدینہ. فرماتے حج پر تشریف لائے, میں مسجد نبوی کے وہ ظاہر تو رئیس المدرسین تھے اور تابعی تھے. امام مالک فرماتے ہیں میں نے انتظار کیا نعمان بن ثابت کا, میں کہا ان سے کچھ سیکھوں, علم سیکھوں ان سے. امام مالک فرماتے ہیں ہماری ملاقات ہوئی مسجد نبوی میں, اور فرماتے ہیں پوری رات ہماری صحبت, میں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے وہ علوم کی باتیں سیکھی, وہ چیزیں سے سیکھی جو میں نے کسی سے نہیں سیکھی, اور ان کا جو مقام ہے وہ اتنا بڑا ہے. پھر انہی علماء نے, انہی اکابر نے امام اعظم ابو حنیفہ کو امام الائمہ سراج الامہ کا لقب, یعنی تمام اماموں کے ائمہ کے امام سراج الامہ. اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے امام جب حاضر ہوئے صلاۃ و سلام کے لیے, یہ بات کشف المحجوب شریف میں حضور سیدنا داتا گنج بخش حضرت علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کی شان میں رکھی. آپ فرماتے ہیں جب امام اعظم وہاں تشریف لے کے گئے, اور بھی قصیدہ نعمان بن ثابت میں آپ کے اشعار ہیں حضور کی شان, جس میں حضور کا وسیلہ آپ نے مانگا ہے, حضور کے وسیلے سے امام اعظم نے دعا مانگی ہے, وہ الگ ہے, بڑی بحث ہے. اور بھی تمام سوانح حیات نے لکھا. امام اعظم جب تشریف فرما ہوئے اور آپ نے صلاۃ والسلام بارگاہ رسالت میں پیش کیے, حضرت امام فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا امام الانبیاء. یہ ایسے کر کے جو سلام واپس روزے سے جواب آیا وعلیکم السلام یا امام المسلمین. امام المسلمین یعنی حنفیوں کے نہیں, تمام مسلمانوں کے امام. حضور نے آپ کو کیا فرمایا, تمام مسلمان کے امام المسلمین, آپ پر بھی سلامتی ہو, آپ پر بھی رحمت ہو. اتنا آپ کا مقام اور مرتبہ. حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم کا عاشق کیسے بنا. داتا علی حجویری بہت بڑے ولی اللہ کے, لاہور میں جن کا دربار ہے, جو سلسلہ عالیہ جنیدیہ قادریہ کے امام, بر صغیر میں جس نے سلسلہ قادریہ کا درخت اور جنیدیہ سلسلے کے درخت کو لگایا, وہ داتا علی حجویری رضی اللہ عنہ. حضرت داتا علی حجویری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا بلال حبشی موذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر سویا ہوا تھا, ان کے قدموں میں, وہ شام میں ان کا مزار ہے حضرت بلال کا. فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا, میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کہ حرم سے باب بنی شیبہ کی طرف سے تشریف لا. بنی شیبہ حرم کا ایک دروازہ آج بھی موجود ہے, مشہور ہے بنی شیبہ. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بنی شیبہ کے دروازے سے گیٹ سے تشریف لا رہے, اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک بوڑھا شخص آپ نے لکھا ہے. ایک روایت آپ نے لکھا بہت بوڑھا شخص, اور کسی نے لکھا, دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے لکھا ایک چھوٹا سا بچہ, لیکن بوڑھے شخص والی روایت وہ زیادہ مشہور. آپ نے فرمایا میں نے پوچھا کہ حضور یہ کون ہے جس کو اتنا بڑا مقام ہے, اتنا بڑا مرتبہ ہے, اتنی بڑی شان ہے, جن کو آپ نے اپنی گود میں اٹھایا. حضور کی گود میں, شان تو دیکھیں, مقام تو دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ نے اس کو سینے سے لگایا ہوا ہے, آپ نے اٹھایا ہوا ہے ایک ہستی کو. میں نے پوچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کشف المحجوب پڑھے,
اے علی یہ تیرا اور تمام مسلمانوں کا امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ. تیرا یعنی صوفیہ کا امام داتا علی حجویری، تیرا اور تمام مسلمانوں کا امام امام اعظم ابو حنیفہ. اس کے بعد مجھے اتنی عقیدت ہوئی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے، پھر آپ نے امام اعظم کے شان میں کتابیں لکھی. آپ فرماتے تو یہ ہمارے امام کی شان. حضرت سیدہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ مقام تھا. حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باوجود جنید بغدادی سید الطائفہ کے، باوجود حضرت بایزید بستامی سلطان العارفین کے، باوجود شہاب الدین سہروردیہ کے امام، خواجہ معین الدین چشتی چشتیہ کے امام، اور بھی بڑے لاکھوں کروڑوں اولیاء، لیکن وہ ہیں ان کا مقام مرتبہ، لیکن ان کی گردنوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کا طوق ہے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شریعت میں مقلد ہے، ادنا مقلد. یہ امام ربانی مجدد الثانی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے، ان کا فتویٰ ہے. اس بات پر ہم اپنی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اور اللہ سے پھر اگلے درس میں انشاءاللہ مزید روشنی ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس برگزیدہ امام کے فیوز و برکات، ان کے علوم سے ہمیں ذرا سا حصہ فرمائے، اور قیامت کے دن ہمارے اس امام کی شفاعت سے جب اللہ تعالیٰ پکارے گا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس امام کے جھنڈے کے نیچے ہم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے جمع ہو. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ.